नई बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि मौसम स्पीड का एक और एजाज वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की काबिश रंग ले आई। स्मोग में कमी के लिए पाकिस्तानी तारीख की पहली मसनूई बारिश। लाहौर के तकरीबन 10 इलाकों में मसनूई बारिश बरसाएगी। पहली फ्लाइट में 48 प्लेयर्स फायर किए गए। मोहसिन नकवी का यूए की टीम से इजहार तशक्कुर। बोले अल्हम्दुलिल्लाह पहली मसनूई बारिश के कामयाब तजुर्बे से एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल नीचे जाएगा। मसनूई बारिश पर हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल, जनरल अस्पताल, खिदमत मरकज़ और बंद रोड के दौरे किए। 4.5 घंटे तक ज़ेरे तकमील मंसूबों और सर्विसेज का जायजा लिया। चिल्ड्रन अस्पताल में बायोगैस पाइप की अंडरग्राउंड फिटिंग की हदायत की, जबकि एसी प्लांट की इंसोलेशन भी दोबारा करने का हुक्म दे दिया। निगरान हुकूमत की जानिब से आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 14 रुपये लीटर सस्ता। नई कीमत 267 रुपये 21 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। फ्यूल कीमत में शहरियों को कदरे रिलीफ मिल गया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये कमी से शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में कमी से आवाम को कुछ हद तक रिलीफ मिला है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत में कमी के तनासुब से कमी की जानी चाहिए थी। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 14 रुपये कमी के साथ 267 रुपये 21 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 50 पैसे कमी की गई। मिट्टी का तेल 10 रुपये 14 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 11 रुपये 29 पैसे कमी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से महंगाई के सताए अवाम ने सुख का सांस लिया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुशाइन करार दे दी। पेट्रोलियम मसनूआत के अलावा हुकूमत को चाहिए कि बाकी जो ज़रूरत ज़िंदगी है उसको भी कम करना चाहिए, जैसे आटा, घी, चीनी वगैरह, इस पर भी हुकूमत को चाहिए उस पर भी थोड़ा प्राइस कंट्रोल करे, उसको भी कम करे। जो किराए पे रहते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है ये महंगाई जो सी है ना काबू लाना, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि और मजीद सब कुछ कम करे, दालें, चीनी वगैरह सब। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत कम होने से महंगाई में कमी होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से रिलीफ मिलेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करना अच्छा इकदाम है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करे। यंग डॉक्टर्स ने 19 रोज से जारी हड़ताल गैर मशरूत तौर पर ख़त्म कर दी। YDA की क़यादत ने जनरल अस्पताल में वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के साथ बैठक में कामयाब मुज़ाकरात के बाद हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान किया। YDA के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के जनरल अस्पताल के दौरे के दौरान उनसे मुलाकात हुई, जिसमें मरीजों की खातिर गैर मशरूत तौर पर हड़ताल ख़त्म करने का फैसला किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर इजलास की सदारत सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम और मंसूर कादिर ने की। इजलास में प्रोफेसर डॉक्टर सरदार जफरुल फरीद, प्रोफेसर डॉक्टर नुदरत, DIG ऑपरेशंस लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी समेत दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम ने कहा कि YDA की जानिब से सूबा भर में फौरी तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान इंतहाई खुशाइन और काबिल सताइश है। मंसूर कादिर ने कहा कि डॉक्टर्स ने गैर मशरूत तौर पर हड़ताल के खात्मे का ऐलान करके अच्छा तासुर दिया है। लाहौर के बेशतर इलाके मसाइल का गढ़ बन गए। टूट फूट का शिकार सड़कें, खस्ता हाल गलियां, बोसीदा सीवरेज निज़ाम, साफ पानी की किल्लत और गंदगी के ढेर हर दूसरे इलाके के मसाइल बन गए हैं। इचरा के इलाका सुल्तान अहमद रोड और महबूब स्ट्रीट के मकीन इंतजामी अदम तवज्जो के बाइस बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। साफ पानी की किल्लत, सीवरेज मसाइल और तबाह हाल गलियों ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर सुल्तान अहमद रोड, इचरा और महबूब स्ट्रीट में बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालिबा किया। सीवरेज का यहाँ पे बहुत मसला है, उसके लिए हमने बहुत सारे मियाँ उस्मान साहब को भी कहा है, वो हमारे इधर बहुत सारे बाला आए हैं, लेकिन कोई काम नहीं हो सका। अभी रिसेंटली यहाँ पे भी इतनी सड़क का बुरा हाल है, ये फिल्टर से टूटियां उतार के पिछले दिनों ले गए हैं। नासिर बाग से मुंसलिक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसे दराज से बंद पड़ा है। शहरी साफ पानी की सहूलियात से महरूम होने लगे। राहगीरों का पानी की खाली बोतलें वापस ले जाना मामूल बन गया। फिल्ट्रेशन प्लांट बंद होने से नासिर बाग में आने वाले शहरी और बच्चे भी परेशान हैं। शहरियों ने मुतालिबा किया कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द अज जल्द फाल किया जाए। कच्ची आबादी बाजा लाइन के इलाका में क्रिकेट ग्राउंड और पार्क मौजूद ही नहीं। बच्चे रेलवे ट्रैक और चलती सड़क पर क्रिकेट खेलने पर मजबूर हैं। रेलवे ट्रैक और सड़क के अतराफ गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। जोड़े पुल बहादुर शाह रोड खस्ता हाली का शिकार। सीवरेज लाइन से स्लिपें भी गायब, जबकि रोड की मुरम्मत का काम अधूरा छोड़ दिया गया है, जबकि 6 माह से रोड की मुरम्मत का काम बंद है। शहरी क्या कहते हैं जान लेते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, आगाह कीजिएगा।
بڑے پل بہار شاہ روڈ پر موجود ہوں جو کہ خستہ حالی کا شکار ہے. یہاں پر جو شہری ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے 6 ماہ قبل اس روڈ کی مرمت کا کام شروع ہوا جو کہ اسی وقت ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد اس روڈ کی مرمت جو کہ نہیں کروائی گئی. میرے ساتھ یہاں شہری موجود ہیں, ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. بتائیے گا کن مسائل کا سامنا ہے, یہ کب سے ایسے پڑا ہے اور کیا مسائل؟ جی السلام علیکم سر, یہ 6 ماہ سے ایسے پڑا ہوا ہے یہ, اور یہ ادھر سے یہ گٹروں کے ڈھکن بھی غائب ہو گئے ہیں. صفائی کرنے والے آتے ہیں ہفتے بعد 1.5 ہفتے بعد, لیکن یہ ادھر کوڑا بھی نہیں, اس کے بعد کوڑا بھی نہیں اٹھاتے اور اتنی گندگی پھیلی ہوئی ہے. اور اس کے بعد یہ روڈ کا خستہ حال ایسا ہے کہ سارا دن گرد و غبار میں برے حال ہوتے ہیں اور سارے لوگ ادھر سے گزرنے والے بہت پریشان ہوتے ہیں. لہٰذا ہماری اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ اس روڈ کے بارے میں کچھ نہ کچھ جلدی کیا جائے. یہ بالکل شہریوں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف روڈ خراب ہے بلکہ یہاں پہ سیوریج کا نظام بھی خراب ہو چکا ہے, جبکہ جو نالے ہیں ان کے اوپر سے سلیپیں بھی غائب ہو چکی ہیں اور شہریوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس روڈ کا. ٹھیک ہے طلحہ اشرف, آپ کا بہت شکریہ. لاہور کے مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج کیا گیا. نقشہ سٹاپ آبادی رحمان پورہ کے رہائشی علاقے میں بجلی کی بندش پر سڑکوں پر نکل آئے. کوٹلی غازی کے مکینوں نے بھی بجلی بند ہونے کے خلاف مظاہرہ کیا. شاہ اسٹاپ آبادی رحمان پورہ میں بجلی کی مسلسل بندش اور ہائی وولٹیج کے خلاف اہل علاقہ نے احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرے کی قیادت جماعت اسلامی کے امیدوار PP 169 احمد سلمان بلوچ نے کی. مظاہرین نے لیسکو کے خلاف نعرے بازی کی. احمد سلمان بلوچ کا کہنا تھا کہ لیسکو انتظامیہ ہر درمی پر اتر آئی ہے اور ٹرانسفارمر کا مسئلہ حل نہیں کر رہی. پچھلے 3 دن سے جو ہے کہ یہاں پر بجلی کا آنا جانا جو ہے کہ وہ چل رہا تھا اور کل مسلسل پورا دن گزر گیا, آج کا بھی دن گزر رہا ہے کہ بجلی جو ہے کہ یہاں پر نہیں آئی, کہ یہاں کے ٹرانسفارمر کا مسئلہ ہے. کوٹلہ غازی کے رہائشیوں نے بھی 4 روز سے بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین نے لیسکو کے خلاف دل کی بھڑاس خوب نکالی. ان کا کہنا تھا کہ بار بار شکایات کے باوجود بجلی کی سپلائی بحال نہیں کی جا رہی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقے میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ علاقے کی بجلی جلد بحال کی جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اقبال فہمی کے فروغ کے لیے منفرد اقدام. شاعر مشرق سے منسوب تاریخی اشیاء کا میوزیم بنانے کا فیصلہ. میوزیم بادشاہی مسجد کے بیرونی احاطے میں قائم کیا جائے گا. میوزیم میں شاعر مشرق سے منسوب اشیاء رکھی جائیں گی. بادشاہی مسجد کے حجروں کو بھی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اقبال فہمی کے فروغ کے لیے منفرد اقدام اٹھاتے ہوئے شاعر مشرق سے منسوب تاریخی اشیاء کا میوزیم بنانے کا فیصلہ کر لیا. بادشاہی مسجد کے بیرونی احاطے میں علامہ اقبال سے منسوب میوزیم قائم کیا جائے گا. مزار اقبال کے قریب میوزیم میں شاعر مشرق سے منسوب اشیاء رکھی جائیں گی. مختلف مقامات پر موجود علامہ اقبال کی زیر استعمال اشیاء ایک جگہ ڈسپلے کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے شاعر مشرق کے میوزیم کے قیام کے لیے فوری اقدامات کا حکم دے دیا. محسن نقوی کا کہنا ہے نئی نسل میں اقبال فہمی کا شعور پیدا کرنا وقت کی ضرورت ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار اقبال کے بیرونی احاطے میں بہترین ٹائلیں لگانے کی ہدایات کر دی. مزار اقبال کے لیے اعلیٰ ترین ریڈ سینڈ سٹون اور سپر وائٹ ماربل مہیا کرنے کے بھی احکامات جاری کر دیے. بادشاہی مسجد کے حجروں کو بھی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا. سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید نے اپ گریڈیشن بارے بریفنگ دی. بریفنگ میں بتایا گیا مزار کی دائیں جانب بک شاپ میں شاعر مشرق کی تمام کتابیں موجود ہوں گی. سووینئر اور کرافٹ شاپس بھی قائم کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا. معروف آرکیٹیکچر نیر علی دادا، منیب اقبال، اقبال صلاح الدین، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، DG ورلڈ سٹی اتھارٹی، سیکٹری اوقاف، اقبال اکیڈمی کے سربراہ اور متعلقہ حکام نے شرکت کی. مسلم لیگ نون کی انتخابی تیاریوں کا سلسلہ تیز ہو گیا. نون لیگ نے اپنے انتخابی امیدواروں کو ٹکٹیں دینے کی حتمی تجاویز پر غور کیا. پارلیمانی بورڈ کے اجلاس میں پارٹی قائد نے بہاول نگر، بہاولپور اور رحیم یار خان کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے. مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا 11واں اجلاس پارٹی سیکریٹریٹ ماڈل ٹاؤن میں منعقد ہوا، جس کی صدارت قائد نواز شریف اور پارٹی صدر شہباز شریف نے مشترکہ طور پر کی. اجلاس میں بہاولپور ڈویژن سے قومی اسمبلی کے مجموعی طور پر کل 15 اور صوبائی اسمبلی کی 31 نشستوں کے لیے انٹرویو کیے گئے. MNAs
MPS کے لیے ضلع بہاول نگر کی 4, ضلع بہاولپور کی 5 اور ضلع رحیم یار خان کی 6, جبکہ MPS کے لیے ضلع بہاول نگر کی 8, ضلع بہاولپور کی 10 اور ضلع رحیم یار خان کی 13 نشستوں کے لیے امیدوار پارٹی قیادت کے سامنے پیش ہوئے۔ اجلاس میں مریم نواز اور رانا ثناء اللہ سمیت دیگر سینئر رہنما بھی شریک ہوئے۔ استحکام پاکستان پارٹی کی سیاسی محاذ پر بڑی کامیابی، سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان نے تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ 9 مئی کے واقعات کی مذمت بھی کی۔ ٹاؤن میں نون لیگ، کاف لیگ اور تحریک انصاف کو خیر آباد کہہ کر استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان کو IPP نے سینئر نائب صدر کا عہدہ دے دیا۔ سربراہ IPP جہانگیر ترین نے صدر علیم خان سمیت دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سیاست میں پارٹیوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ نون لیگ کی دعوت پر ہی ان کے پاس گیا۔ ہمارا مشن صرف ملک کو بحران سے نکالنا ہے۔ دیکھیں، یہ سیاست میں جو ہے ایڈجسٹمنٹ اور میل ملاپ ایک بنیادی حصہ ہوتا ہے الیکشن پالیٹکس کا خاص طور پہ، اور میں اگر گیا تھا وہاں پہ تو انہوں نے انوائٹ کیا تھا تو میں گیا تھا، اور بڑی اچھی ہماری تفصیلی گپ شپ بھی لگی۔ ہمارا موقف، ہمارا مشن صرف یہ ہے کہ ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں، معیشت کو ہم ترقی دینے میں شامل ہوں۔ ہمایوں اختر خان نے 9 مئی کو سانحہ قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت کی۔ 9 مئی کے واقعات کے فوراً بعد میں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ میں ایک شہید جرنیل کا بیٹا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں تھا کہ اس دن جو پاکستان میں ہوا، جو شہداء کے جو مونیومنٹس تھے اور جو رہائشیں تھیں جس میں کم از کم ہمارا بچپن گزرا، ہم پلے جمے، میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ علیم خان کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد نہیں ہوا، البتہ مذاکرات جاری ہیں لیکن منطقی انجام تک نہیں پہنچے۔ اگر ہمارا کوئی الائنس ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ، اور یہ صرف یہاں کے لیے نہیں ہے کہ پنجاب کے لیے PMLN کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ہمارے سندھ کی جو قیادت ہے وہ سندھ میں جو وہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان کے ساتھ بھی بات چیت کر رہی ہے۔ ہمارے KP میں بھی ہمارے دوست جو ہیں وہ وہاں کی سیاست میں انوالو ہوں گے، بلوچستان میں ہوں گے۔ جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ وہ اور ان کی پوری ٹیم قربانی دینے کے موڈ میں نہیں ہے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ حسن علی، City 42۔ بیکن ہاؤس والٹن روڈ برانچ میں لوئر پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے اسپورٹس ویک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ والٹن روڈ برانچ میں لوئر پرائمری اسکول کے بچوں کے لیے اسپورٹس ویک شروع ہو گیا۔ اسپورٹس ویک میں لوئر پرائمری کے طلباء و طالبات نے مختلف میوزیکل پرفارمنسز، ہرڈل ریس اور کراٹوں کا شاندار مظاہرہ کر کے حاضرین کے دل مول لیے۔ اسپورٹس ویک پر پرفارم کرنے والے بچوں نے کہا تھا کہ وہ اسکول اسپورٹس ڈے کے موقع پر بہت خوش ہیں۔ آج میں اسپورٹس ڈے تھا، مجھے بہت مزہ آیا، میں نے ریس کی۔ آج میرا اسپورٹس ڈے ہے۔ مہمان خصوصی سابق کرکٹر انتخاب عالم اور بچوں کے لیے ایکسٹرا کریکولم سرگرمیاں بہت ضروری ہیں۔ ایسی تقریبات کے انعقاد سے بچوں میں خود اعتمادی اور شخصیت میں نکھار آتا ہے۔ بچوں کے لیے، اور جس طرح ہم کہتے ہیں جی کہ خالی تعلیم نہیں، ان کی صحت، ان کی اوور آل پرسنالٹی، اسپورٹس مین اسپرٹ، ٹیم ورک، یہ سب کچھ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسپورٹس میں سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ اسپورٹس لائف از انکمپلیٹ۔ انہوں نے یہ ہر سال میرا خیال یہ اسپورٹس گالا کرواتے ہیں، بچوں کے لیے نشو و نما کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ بچوں کے والدین کا کہنا تھا اس قسم کی غیر نصابی سرگرمیاں بچوں کی نشو و نما اور بہتر مستقبل کے لیے بہت ضروری ہیں۔ کیمرامین عمر سلیم کے ساتھ اقصی سجاد، City 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔